مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ جب مسجد کی طرف آ رہے ہیں، ابھی مسجد کی گلی میں آئے تو قاری صاحب نے آیت پڑھی۔ اب وہ تو عربی ماحول تھا، عربی نظام تھا، عربی بولنے والے، عربی سمجھنے والے۔ قاری صاحب نے آیت پڑھی کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کیا یہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہے؟ قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں ان کو اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا۔ جب یہ آیت حضرت عمر فاروق کے کانوں میں گئی، آپ کے دل پہ اثر کر گئی، بے ہوش ہو کے گر گئے۔ لوگ ادھر ادھر سے اکٹھے ہوئے، انہوں نے حضرت عمر فاروق کے منہ میں پانی ڈالا، پاؤں کے تلوے ملے، اٹھا کے گھر لے گئے۔ 5 وقت کی فرضی نماز کے علاوہ اس آیت کے سننے کا اتنا اثر ہوا، عمر فاروق پورا مہینہ اپنے گھر سے نہ نکل سکے۔ جب آپ کی شہادت ہوگی، غسل دینے کے لیے کپڑے جب اتارے گئے تو آپ کی پشت مبارک پر کالے کالے داغ تھے۔ زوجہ محترمہ سے پوچھا گیا کہ خلیفہ وقت کی پشت پر کالے کالے نیلے نیلے داغ کیوں ہیں؟ زوجہ نے کہا کہ عمر فاروق صبح فجر کی نماز پڑھنے سے لے کر رات بیڈ پر آنے تک جو کام سارا دن کرتے تھے، سونے سے پہلے ایک رجسٹر میں لکھ لیتے تھے، آج میں نے یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ کام کیا۔ دوسرے دن پھر ایسا ہی لکھتے، تیسرے دن پھر لکھتے۔ پورے ہفتے کے بعد، اس ہفتے کے بعد آپ نے جمعے کا دن مقرر کیا ہوا تھا، پورے ہفتے کے بعد رجسٹر کھولتے کھول کے پورے ہفتے کا جائزہ لیتے۔ اگر کوئی ایسا کام ہوتا جو اللہ کی رضا کے مطابق ہوتا تو رب کا شکر ادا کرتے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے نیکی کی توفیق عطا فرما دی۔ اور اگر گناہ تو انہوں نے نہیں کرنا تھا، کیونکہ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین محفوظ عن الخطا تھے، معصوم تو نہیں تھے، محفوظ عن الخطا تھے۔ گناہ تو نہیں کرنا تھا، لیکن اگر ان کے ذوم میں کوئی کام اللہ کی رضا کے مطابق نہ ہوتا تو زوجہ نے کہا کہ کوڑا ساتھ پڑا ہوا ہوتا تھا، کوڑے سے اپنے آپ کو مارتے۔ اے عمر، یہ کیا لکھا تیرے رجسٹر میں؟ یہ رجسٹر تو صرف تو دیکھ رہا ہے، لیکن وہ رجسٹر جو فرشتے تیار کر رہے ہیں وہ قیامت کے دن کھلے گا، لوگوں کے سامنے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ رب کا سامنا کیسے کرو گے؟ اپنے آپ کو اتنا مارتے کہ آپ کی پشت انور پہ کوڑوں کے یہ داغ پڑ گئے تھے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتے ہی، ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہوتا ہے۔ حضرات محترم، اگر بندے کے دل میں تقوی آ جائے تو وہ نماز چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ یہ بھی بات میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے پہلے کی ہے، بے نمازیں نہیں گنی جانی، تقوی دیکھا جانا ہے۔ جس کے دل میں حقیقی تقوی آ جائے وہ نماز چھوڑے گا ہی نہیں۔ تو پتہ چلا پہلی چیز جس پہ قیامت کا فیصلہ ہوگا وہ تقوی ہے، اور جو اس تقوی میں کامیاب ہو گیا، وہ مولا کائنات مولا علی سے کسی نے پوچھا تقوی کیا ہے؟ تو مولا علی نے فرمایا معصیت پر اصرار نہ کرنا۔ مولا کائنات کیا، ایک ایک جملہ سنو، حیران ہو جاؤ گے کہ معنی کتنے ہیں اس میں۔ مولا کائنات مولا علی سے پوچھا گیا حضور تقوی کیا ہے؟ فرمایا معصیت پہ اصرار نہ کرنا اور نیکیوں پہ تکبر نہ کرنا۔ آپ نے سمجھا نہیں جملہ؟ جملے کی گہرائی تک گئے نہیں آپ۔ یہ نہیں فرمایا بھئی جدہ گناہ جدہ کڑو ہوئے ہی نہ، فرمایا معصیت ہو تو اس پہ اصرار نہ ہو، بار بار نہ ہو۔ انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو گئی تو معافی ہو گئی، معافی مانگ لے، پھر نہ دہرائے۔
یہ نہیں فرمایا کہ تقوی والا وہ ہے جس سے گناہ ممکن ہی نہ ہو، یہ تعریف مولا علی نے نہیں کی۔ مولا علی سے پوچھا گیا جناب تقوی کیا ہے، بڑا شاٹ جواب، بڑا قابل غور جواب، فرمایا معصیت پہ اصرار نہ کرنا اور نیکیوں پر تکبر نہ کرنا تقوی ہے۔ مختلف اولیاء کاملین جو روحانیت کو جاننے والے، دلوں کی اس نگری کو جاننے والے، اس جہان کو جاننے والے، اصل اولیاء کاملین، اصل اولیاء کاملین لٹیرے نہیں، پیٹ پوجا والے نہیں۔ 95% ہمارے گدی نشین خود تقوی کی دولت سے بے بہرا ہیں۔ مرشد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روحانی رہنمائی کرنے والے کو مرشد کہتے ہیں۔ اسی جاتا گٹ دینے آئے نا دے اونج باویں دین دا پتہ ہی نہ ہوئے، ہم بات کرتے ہیں گٹ لے لیں گے۔ مرشد کا معنی ہے روحانی رہنمائی کرنے والا، جو روحانیت کو جانتا ہو، ان وادیوں کو جانتا ہو اور ان وادیوں کا ہم سفر ہو، ان کا مسافر ہو۔ اسی لیے حضرت ابراہیم بن ادم سے پوچھا گیا تقوی کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ تمہاری زبان پر لوگوں کے عیب نہ ہوں۔ سننا ذرا توجہ سے ابراہیم بن ادم کی بات۔ جناب تقوی کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ لوگوں کی، تمہاری زبان پر لوگوں کے عیب نہ ہوں اور فرشتے تمہارے نامہ اعمال میں کوئی عیب نہ دیکھیں اور رب تمہارے دل میں کوئی عیب نہ دیکھے، تو یہ تقوی ہے۔ کسے عالم، کسے اولیاء کاملین جو کسے نہیں آکھیا باپ لباس ہوئے تو مون متقی ہو، پگڑی اس رنگ دی ہوئے تو پھر متقی ہو، اچھی ہوئے تو پھر تسی متقی ہو، ذکر کرنے لگیا ناچ ناچ کے کرو تو پھر تسی متقی ہو، ٹپ ٹپ کے تے ناچ ناچ کے تے ڈانس کر کر کے رب دا ذکر کرو تو پھر تسی متقی ہو۔ یہ سارے حربے ان تمام پیروں اور مولویوں نے اپنی شہرت، اپنی ناموری کے لیے بنائے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں متقی کون ہے؟ ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں تمہاری زبان پر لوگوں کے عیب نہ ہوں، فرشتے تمہارے نامہ اعمال میں عیب نہ دیکھیں اور رب تمہارے دل میں کوئی عیب نہ دیکھے، تو پھر تم متقی ہو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور جب ڈرو گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ رب العالمین وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ فرمایا رب نے تمہارے لیے ٹھکانہ جنت بنا دیا ہے۔ اسلام اور ایمان کا ٹھکانہ دل ہے۔ ہم نعرے تو اونچے اونچے لگاتے ہیں، عشق رسول ہو جو عشق مصطفیٰ، تو زندگی فضول ہے۔ ہمارا عمل اس کی گواہی نہیں دیتا۔ اسلام بات نہیں ہے، اسلام عمل ہے۔ اسلام کسے گلے دا نا نہیں، جملے دا نا نہیں، اسلام لفظاں دا نا نہیں۔ اسلام دا لفظ معنی ہے سر تسلیم خم کرنا۔ اسلام اللہ کے ہر حکم پر سر جھکانے والا، فرض نہ چھوڑنے والا، حرام کا ارتکاب نہ کرنے والا، رب سے ڈر جائے تو یہ تقوی ہے۔ اور ہر بندہ مومن کے لیے یہ ضروری ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تقوی کی دولت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔